اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ مسلمان ہوں، یہودی ہوں، نصاری ہوں یا صابی ہوں، یا کوئی بھی اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے، اور ان کے اجر ان کے رب کے پاس ہے، ان کے اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور ان پر نہ تو کوئی خوف ہے اور نہ اداسی۔ ہم اس آیت میں چونکہ نافرمانیوں کے عذاب کا ذکر تھا، تو یہاں ان میں جو لوگ نیک تھے ان کے ثواب کا بیان ہو رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کرنے والوں کے لیے بشارت تا قیامت ہے کہ نہ مستقبل کا خوف اور نہ یہاں نہ ملنے والی چیزوں کا افسوس اور نہ حسرت اور جگہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے دوستوں پر کوئی خوف اور غم نہیں۔ اور وہ فرشتے جو مسلمانوں کے روح نکلنے کے وقت آتے ہیں یہی کہتے ہیں کہ تم ڈرو نہیں، تم اداس نہ ہو، تمہیں ہم اس جنت کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے سے پہلے جن دینداروں سے ملا تھا ان کی عبادت اور نماز اور روزے وغیرہ کا ذکر کیا تو یہ آیت اتری۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ وہ نمازی، روزہ دار، ایماندار اور اس بات کا مقتدر تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہونے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جہنمی ہے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ کو اس سے بڑا رنج ہوا اور وہیں یہ آیت نازل ہوئی، لیکن یہ واضح رہے کہ یہودیوں سے ایماندار وہ ہے جو تورات کو مانتا ہو اور سنت موسیٰ علیہ السلام کا عمل ہو، لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آ جائیں تو ان کی تابعداری کرے اور ان کی نبوت کو برحق سمجھے۔ اگر وہ اب بھی تورات اور سنت موسیٰ علیہ السلام پر جمع رہا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا اور تابعداری نہ کی تو پھر بے دین ہو جائے گا۔ اسی طرح نصرانیوں میں سے ایماندار وہ ہے جو انجیل کو کلام اللہ مانے، شریعت عیسوی پر عمل کرے، اور اگر اپنے زمانہ میں پیغمبر آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پالے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری اور آپ کی نبوت کی تصدیق کرے۔ اگر اب بھی اس نے انجیل کو اور اتباع عیسوی کو نہ چھوڑا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل نہ کیا تو ہلاک ہو جائے گا۔ ابن ابی حاتم سعدی رحمۃ اللہ علیہ اور سعد ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی فرماتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ہر نبی کا تابع دار اس کا ماننے والا ایماندار اور صالح ہے اور اللہ کے ہاں نجات پانے والا، لیکن جب دوسرا نبی آیا اور اس نے اس کا انکار کیا تو کافر ہو جائے گا۔ قرآن پاک کی ایک تو یہ آیت جو آپ کے سامنے ہے اور دوسری وہ آیت جس میں بیان ہے، جس کا ترجمہ ہے یعنی جو شخص اسلام کے سوا اور دین ڈھونڈے اس سے قبول نہ کیا جائے گا اور آخرت میں وہ نقصان اٹھانے والا ہوگا۔ ان دونوں آیات میں یہی تطبیق ہے، کسی شخص کا کوئی عمل، کوئی طریقہ مقبول نہیں تا وقت کہ وہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نہ ہو، مگر یہ اس وقت ہے جب کہ آپ مبعوث ہو کر دنیا میں آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جس نبی کا جو زمانہ تھا اور جو لوگ اس زمانے میں تھے ان کے لیے ان کے زمانے کی نبی کی تابعداری اور اس کی شریعت کے مطابق عمل کرنا شرط ہے۔ لفظ یہود ہوا سے ماخوذ ہے جس کے معنی مودتا اور دوستی کے ہیں، یا یہ ماخوذ ہے تہود سے جس کے معنی توبہ کے ہیں، جسے قرآن پاک میں حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں ہم اے اللہ تیری طرف توبہ کرتے ہیں۔ بس انہی دو وجوہات کی بنا پر یہود کیا گیا ہے، توبہ کی وجہ سے اور آپس کی دوستی کی وجہ سے، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ یہودا کے اولاد میں سے تھے۔
اس لیے انہیں یہود کہا گیا، اور یہودا حضرت یعقوب علیہ السلام کے بڑے لڑکے کا نام تھا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ تورات پڑھتے وقت ہلتے تھے، اس بنا پر انہیں یہود یعنی حرکت کرنے والا کہا گیا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا زمانہ آیا تو بنی اسرائیل پر ان کی نبوت کی تصدیق اور آپ کے فرمان کی اتباع واجب ہوئی، اور ان کا نام نصارہ ہوا، کیونکہ انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کی نصرت یعنی تائید اور مدد کی تھی۔ انہیں انصار بھی کہا گیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول ہے یعنی اللہ کے دین میں میرا مددگار کون ہے؟ حواریوں نے کہا ہم ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ لوگ جہاں اترے تھے اس زمین کا نام ناصرہ تھا، اس لیے انہیں نصارہ کہا گیا۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ اور ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی قول ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے بھی مروی ہے، نصارہ کی جمع ہے جیسے نشور کی جمع نشاوی ہے، اور سکران کی جمع سکاری، اس کا مؤنث نصرنا تل آتا ہے۔ اب جب کہ خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام دنیا کی طرف رسول اور نبی بنا کر بھیجے گا، تو ان پر سب پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق اتباع واجب ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا نام مومن رکھا، ان کے ایمان یقین کی پختگی کی وجہ سے، اور اس لیے بھی کہ ان کا ایمان تمام اگلے انبیاء علیہ السلام پر بھی ہے اور تمام آنے والی باتوں پر بھی۔ صحابی کے معنی ایک تو بے دین اور لا مذہب کے کیے گئے، اور اہل کتاب کے ایک فرقہ کا نام بھی یہ تھا جو زبور پڑھا کرتے تھے۔ اس بنا پر ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب ہے کہ ان کا ہاتھ کا ذبیحہ ہمارے لیے حلال ہے، اور ان کی عورتوں سے نکاح کرنا بھی جائز ہے۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت حکم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ گروہ مانند مجوسیوں کے ہی ہے۔ یہ بھی مروی ہے کہ یہ لوگ فرشتوں کے پجاری تھے۔ زیاد نے جب یہ سنا تھا کہ یہ لوگ بنچو وقتہ نماز قبلہ کی جانب پڑھا کرتے ہیں، تو ارادہ کیا کہ انہیں جزیہ معاف کر دے، لیکن ساتھ ہی معلوم ہوا کہ وہ مشرک ہیں، تو زیاد اپنے ارادے سے باز رہے۔ ابو الزناد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ لوگ عراقی ہیں، وہ کوسی کے رہنے والے سب انبیاء کے مانتے ہیں، ہر سال میں 30 روزے رکھتے ہیں، اور یمن کی طرف منہ کر کے ہر دن میں 5 نمازیں پڑھتے ہیں۔ وہ بن منبع کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو یہ لوگ جانتے ہیں لیکن کسی شریعت کے پابند نہیں اور کفار بھی نہیں۔ عبد الرحمن بن زید رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ یہ بھی ایک مذہب ہے، جزیرہ موصل میں یہ لوگ تھے، یہ لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے اور کسی کتاب یا نبی کو نہیں مانتے تھے، اور نہ کوئی خاص شرع کے عامل تھے۔ مشرکین اسی بنا پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو صابی کہتے تھے، یعنی لا الہ الا اللہ کہنے کی بنا پر ان کا دین نصرانیوں سے ملتا جلتا تھا۔ ان کا قبلہ جنوب کی طرف تھا۔ یہ لوگ اپنے آپ کو حضرت نوح علیہ السلام کے دین پر بتاتے تھے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ یہود مجوس کے دین کا غلط ملت یہ مذہب تھا، ان کا ذبیحہ کھانا اور ان کی عورتوں سے نکاح کرنا ممنوع ہے۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ، حسن رحمۃ اللہ علیہ اور ابن ابی بئی رحمۃ اللہ علیہ کا یہی فتویٰ ہے۔ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتا ہے کہ مجھے یہاں تک معلوم ہوا ہے کہ یہ لوگ موت تھے لیکن تاروں کی تاثیر اور نجوم کے مقتدر تھے۔ ابو سعد الستاری نے ان پر کفر کا فتویٰ دیا ہے۔ رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ ستارہ پرست لوگ تھے، کثیر العنین میں سے تھے کہ ان کی جانب حضرت ابراہیم علیہ السلام بھیجے گئے تھے۔ حقیقت حال کا علم تو محض اللہ تعالیٰ کو ہے، مگر بظاہر یہی قول اچھا معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ نہ یہودی تھے، نہ نصرانی، نہ مجوسی، نہ مشرک، بلکہ یہ لوگ فطرت پر تھے، کسی خاص مذہب کے پابند نہ تھے۔ اسی معنی پر مشرکین اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صابی کہا کرتے تھے، یعنی ان لوگوں نے تمام مذاہب ترک کر دیے۔ بعض علماء کا قول ہے کہ صابی وہ ہیں جنہیں کسی نبی کی دعوت نہیں پہنچی۔ صدق اللہ العظیم۔